بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیائے فانی کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں ایسے ہی لاچار، مجبور، بے بس، بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، تاکہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعہ دین اسلام ہم اور آپ تک پہنچا۔ برادران اسلام، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہمیشگی والی دنیا نہیں ہے، اور نہ ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ بہت زیادہ انسان جی لیا، 40 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، اس سے زیادہ نہیں جی سکتا ہے۔ یہاں سے مر کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اس دنیا کی زندگی میں اتنا مست، اتنا مگن، اتنا خوش، یا یہ کہہ لیں کہ ساری چیزوں کو بھول کر کے صرف دنیا کمانے میں، دنیا بنانے میں، دنیا کو سنوارنے میں لگ جاتے ہیں۔ نہ اللہ رب العالمین سے کوئی واسطہ، نہ دین سے کوئی تعلق، نہ نمازوں کی پابندی، نہ رمضان المبارک کے روزے، نہ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو بھی تعلیمات ہم اور آپ تک پہنچائے ہیں، ہم پوری طرح سے اس سے غافل ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ دنیا بنا لے، دنیا کما لے، دنیا کو سنوار لے۔ تو اسلامی بھائیوں، میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں، یا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، اور دنیا کی کتنی وقعت، کتنی حیثیت ہے جو ہم اس دنیا کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، جو ہم تھوڑے سے فائدے کے لیے، یا فوراً جو فائدہ مل رہا ہے اس فائدے کے لیے ہم دنیا کو کتنا وقار بخش رہے ہیں، اس سے ہم اندازہ لگائیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زلزال کے اندر فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کیا ہوگی جب پوری کی پوری زمین ہلا دی جائے گی، جھنجھوڑ دی جائے گی۔ دنیا دیکھتے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں دیکھتے ہیں، اونچی اونچی عمارتیں دیکھتے ہیں، اونچے اونچے محل اور گھر دیکھتے ہیں، اونچے اونچے پہاڑ دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری کی پوری ہلا دی جائے گی، تو گویا کہ اس میں پہاڑ اور سارے کی ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور اسی طریقے سے پہاڑ کے بارے میں قرآن مجید کی ایک دوسری جگہ پر ارشاد ہوا ہے کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تو ان پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں، حالانکہ قیامت کے دن یہ بادلوں کی طرح اڑے اڑے پھریں گے۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ پہاڑ کو دیکھ کر کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کتنی مضبوطی ہے۔ کوئی انسان چاہے کہ اس پہاڑ کو ہلا دے، اس پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے کہیں اور کر دے، کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کے اندر اتنی طاقت ہے؟ کسی کے اندر اتنی قوت ہے؟ نہیں ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کر سکتا ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری کی پوری ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور وہ اپنے پیٹ کے بوجھ کو نکال پھینکے گی، یعنی جو مردے زمین میں دفن ہے، یہ زمین قیامت والے دن سب کو نکال پھینکے گی، باہر پھینک دے گی، لوگ بکھر جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، پریشان ہوں گے۔ اس کے بعد انسان کہے گا کہ وقال الانسان ما لها، اور یہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا کہ وہ منظر کتنا بھیانک ہوگا، وہ کتنا خوفناک ماحول ہوگا، جس کی ہم پرواہ ہی نہیں کر رہے، جس کی ہم فکر ہی نہیں کر رہے، تیاری ہم اس کی کر رہے دنیا کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ دنیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، محض ایک کھیل اور تماشے کی جگہ ہے۔ آخرت کی زندگی، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں،
جب تک اس دنیا میں ہم رہیں اس کے لیے تیاری کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. ہم ہمیشہ دنیا بنانے میں، دنیا سنوارنے میں اپنے وقت کو صرف نہ کریں، چونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان یہ بھی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن نماز پڑھ لینا، جمعہ کی نماز پڑھ لینا گویا کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے. اس کی پابندی کرنا اور پابندی سے اس کو ادا کرنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے. یہاں تک کہ نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ نماز کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھو. یہاں تک کہ ایسی حالت ہو گئی ہے کہ آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، لیٹ کر کے اٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ نماز اپنی آنکھ کے اشاروں سے پڑھو. گویا کہ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. نماز ہمیں ہر حالت میں پڑھنی ہے، لیکن ہم غافل ہیں، ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے بارے میں بتایا کہ کل من علیہا فان، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے. لیکن ہمیں عقل نہیں آنے والی، ہم ہوش کے ناخن نہیں لینے والے، ہم ویسا ہی کام کریں گے جیسا ہم کرتے آ رہے ہیں. تو یاد رکھنا اسلامی بھائیوں، اگر ہماری یہی حالت رہی تو مرنے کے بعد جب اللہ رب العالمین ہمارا نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں تھما کر کے ہمیں یہ حکم دیں گے کہ جاؤ آپ جہنم میں چلے جاؤ، آپ جہنمی ہو، تو اس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اللہ رب العالمین سے کہیں گے اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو ایک اور موقع مجھے دنیا کے اندر دے، تو ایک اور موقع مجھے دنیا میں عنایت کر. میں دنیا میں دوبارہ جانے کے بعد تیری عبادت کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کروں گا. یاد رکھنا اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین یہ دوسرا موقع ہمیں عنایت نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین یہ دوسرا موقع ہمیں نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی یہ جو ہمیں ملی ہے، ہمیشگی والی زندگی یہ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین جواب دیں گے انا لہ الذکریٰ، اب کہاں ذکر کا وقت ہے، امتحان کا نتیجہ تو نکل چکا ہے. تو گویا کہ یہ دنیاوی زندگی ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، یہ دنیاوی زندگی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، یہ دنیاوی زندگی ہمارے لیے ایک فتنہ ہے. اگر ہم اس میں مبتلا ہو گئے، اگر ہمارے دلوں میں اس کی محبت چھا گئی، اگر ہمارے دلوں میں اس کی الفت اور محبت بیٹھ گئی، تو یاد رکھنا اسلامی بھائیوں، ہم دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکامیابی ہمارے ہاتھ لگے گی. اس لیے مسلمانوں، اس لیے اسلامی بھائیوں، تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کی تیاری کرو. اللہ رب العالمین اگر راضی ہو گیا اور دنیا کے سارے لوگ ہم سے ناراض ہیں، تب بھی دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. اللہ رب العالمین کو آج ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی ہے بہت مالدار ہے، علاقے میں اس کا اثر و رسوخ ہے، وہ بہت مانا جانا ہے، اس کی بہت چلتی ہے لوگوں میں، تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں مسکا لگانے کے لیے اس کو کہ وہ ہم سے راضی اور خوش رہے، تاکہ لوگوں میں ہمارا بھی دبدبہ قائم رہے. تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو عزت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ رب العالمین کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے. اللہ رب العالمین کی طاقت کے آگے سارے لوگوں کی طاقت و قوت ختم ہے، فیل ہے. اس لیے اسلامی بھائیوں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کام کریے. اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی. یہاں ہماری حالت یہ ہو چکی ہے
کہ ہم نہ دنیا کے ہو کر کے رہے نہ آخرت کے ہو کر کے رہے، دنیا میں بھی کچھ نہیں حاصل کر پائے اور اس کے بعد مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین کے یہاں بھی ہم فیل ہو گئے۔ پوری زندگی ہم لگا دیتے ہیں محنت کر کے، مشقت کر کے، کہ کسی طرح سے دنیا کی زندگی عیش و عشرت میں گزرے، آرام و آرائش کے ساتھ گزرے، کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف ہمارے اوپر نہ آئے۔ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہو، ہمارے پاس اتنی دولت ہو کہ ہم ان دولت سے، ان مال کے ذریعہ وہ ساری چیزیں حاصل کر لیں۔ تو یاد رکھنا اسلامی بھائیوں، اور اسی چکر میں، اسی چاہت کے چکر میں ہم حلال و حرام کا فرق بھی بھول جاتے ہیں۔ بس مال آنا چاہیے چاہے کس طریقے سے آئے۔ تو یاد رکھنا، اگر اللہ رب العالمین راضی اور خوش نہیں ہے اور ہم ان دولت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یاد رکھنا، اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے، یا دنیا کی پریشانی یا دنیا کا عیش و آرام اس کی کیا حیثیت ہے، اور آخرت میں مرنے کے بعد جو آرام و آرائش ملے گا اس کی کیا وقعت ہے۔ ایک آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو ایک لمحے کے لیے جو دنیا میں آرام و آرائش کی زندگی گزارا، عیش و عشرت کی زندگی گزارا، کبھی کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں دیکھی، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا تھا، وہ اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش نہیں رکھتا تھا، وہ اللہ رب العالمین پر ایمان اور بھروسہ نہیں رکھتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اور دنیا کی ساری دولت اس کے پاس موجود تھی، کسی چیز کی خواہش کرتا فوراً وہ ساری چیزیں اس کے سامنے موجود ہوتی۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو، گویا کہ کہیں کہ ایسے کافر شخص کو اللہ رب العالمین ایک لمحے کے لیے بس جہنم میں داخل کیا، اور جہنم میں داخل کرنے کے بعد فوراً نکال لیا، فوراً ڈالا اور نکال لیا، گویا کہ 10 سیکنڈ بھی لگا ہوگا، مشکل سے ڈالا نکال لیا۔ اب نکالنے کے بعد اللہ نے اس بندے سے سوال کیا کہ اے بندے خدا، تو بتا کہ تو دنیا کے اندر بڑی لمبی زندگی گزارا، کبھی پریشانی اور تکلیف نہیں دیکھا، اور جن چیزوں کی تجھے ضرورت تھی، جو آرام اور سہولیات کی ضرورت تھی، وہ ساری نعمتیں تیرے پاس موجود تھی، اب یہ بتا کہ یہ پریشانی جھیلنے کے بعد تجھے دنیا کا کوئی آرام، کوئی عیش، کوئی عشرت یاد ہے؟ وہ شخص جواب دے گا، اے اللہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری پوری زندگی تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں گزری، مجھے ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ میں زندگی میں عیش و عشرت کی زندگی گزار کر کے آیا ہوں۔ تو یہ ہے جہنم، کہ پوری زندگی اگر ہم 100 سال جی رہے ہیں دنیا میں، اور پوری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ جی کر کے وہاں جائیں، تو صرف ایک لمحے میں پوری خوشی ہم بھول جائیں گے، ایک لمحے میں سارا آرام ہم بھول جائیں گے۔ تو سوچو کہ کتنی ہولناکیاں یا کتنا بھیانک وہ منظر ہوگا کہ صرف اللہ نے ایسے داخل کیا، داخل کرنے کے بعد نکال لیا۔ وہ اللہ کے امتحان میں ناکام شخص تھا، تو اللہ رب العالمین جب اس کو دوبارہ نکال کر کے جہنم میں قبر میں لایا، قبر میں لانے کے بعد عذاب کا سلسلہ شروع کر دیا، یہ عذاب مسلسل قیامت تک اس کو دیتے رہیں گے۔ اور ایک ایسا آدمی جو نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ کا شکر گزار بندہ، ہمیشہ اللہ کی عبادت کے لیے تیار رہا، کبھی کھانا ملا تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا، نہیں ملا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، پریشانی آئے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اللہ پریشانی آپ کی طرف سے، ہم صبر کر رہے ہیں۔ تو کوئی مشکلات، کوئی پریشانی آئے تو صبر کرنا چاہیے، صبح کھا رہا ہے، دوپہر کا پتہ نہیں ہے کہ کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آدمی مر کر کے اللہ کی بارگاہ میں گیا، دنیا میں بہت پریشانی دیکھا، لوگ دیکھتے رہے اس کی کیا بات کر رہے ہو، تو غریب آدمی ہے نا۔ آج اہمیت کس کو ملتی ہے؟ جو دولت والا ہو، جو مال والا ہو، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آگے کرو، نہیں، آگے ایسے لوگوں کو کرنا ہے جو دیندار ہو، اللہ کی نگاہ میں اچھا آدمی وہ ہے جو متقی، پرہیزگار، اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ایک لمحے کے لیے بس جنت میں ایسے داخل کریں گے، اور داخل کرنے کے بعد فوراً نکال لیں گے۔ وہ بیچارہ جو پوری زندگی پریشانی میں، تکلیف میں، مشکلات میں گزارا، صرف ایک لمحے کے لیے جنت میں گیا، اور فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکالا۔ نکالنے کے بعد اللہ نے اس سے سوال کیا کہ اے بندے خدا، تو بتا کہ تجھے دنیا کی کوئی پریشانی اب یاد ہے، دنیا کی کوئی تکلیف تجھے اب یاد ہے؟ وہ شخص جواب دے گا، اے اللہ، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری پوری زندگی آرام و آرائش کے ساتھ گزری ہے، عیش و عشرت کے ساتھ گزری ہے، مجھے ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میں دنیا کے اندر تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا کر کے آیا ہوں۔ تو یہ ہے جنت۔
اور وہ تھی جہنم، کہ ایک لمحے میں دنیا کی ساری تکلیف کو جنت بھلا دے گی اور سارا عیش و عشرت ایک لمحے میں جہنم بھلا دے گی۔ تو جنت کے طلبگار ہم سب ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت ہمیں ملے، لیکن جنتیوں والے اعمال، جنتیوں والے کام ہمارے ہیں؟ جنتیوں والے کام نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، روڈوں چوراہوں پر بیٹھ کر کے گپ شپ لگائیں گے، نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ نماز پڑھیں گے تب تو کافی حد تک مسئلہ حل ہو گیا۔ نماز کیا کہتی ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کیا ہے؟ فحاشی، غلط کام، منکرات، غیبت، چغلخوری، برائی سے روکتی ہے۔ ہم نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، اس کے باوجود برائی کر رہے ہیں، گویا کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص نمازی ہے۔ ایسے شخص کی بھی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ تو یہ ایک آدمی جو بیچارہ پوری زندگی دنیا میں تکلیف پریشانی گزار کر کے پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال کر کے فوراً نکالا، اور اس کے بعد اس کو ایسی نیند سلا دے گا کہ قیامت تک وہ آرام کی نیند سوتا رہے گا، کوئی پریشانی، کوئی ڈسٹرب نہیں ہونے والا۔ یہاں کتنے بھی اے سی والے روم میں اندر پیک ہو جائیں لیکن پھر بھی گھبراہٹ، بے چینی، سکون نہیں آتا، کبھی کچھ پریشانی رہتی، وہاں کوئی پریشانی نہیں، آرام کی نیند سوئے گا، اور قیامت کے دن اس شخص کو جگایا جائے گا، قیامت تک اس کے لیے خوشبو جنت کی قبر میں اس کے آتی رہے گی، آرام کی نیند سوئے گا۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے، جنت آرام و آرائش کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ وہاں زندگی گزارے، لیکن کام ہم ایک بھی جنتیوں والا نہیں کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم غافل ہیں، اس کے باوجود ہم دنیا بنانے میں لگے ہیں۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ قاریہ کے اندر فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تو ان پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے، حالانکہ یہ روئی کی طرح اڑے اڑے پھریں گے۔ روئی اگر ہم ہوے میں اڑا دیں تو کیسے اڑتا ہے؟ اسی طرح سے قیامت کا جب منظر ہوگا تو یہ بادل بھی اسی طرح، یہ پہاڑ بھی اسی طرح اڑے اڑے پھریں گے، اور ہم بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ نہیں، کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ رات دن بیٹھ کر کے گپ شپ لگا رہے ہیں چائے کے ہوٹلوں پر، یہاں وہاں چوراہوں پر، روڈوں پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے عیوب بیان کر رہے ہیں، ایک دوسروں کی غیبتیں کر رہے ہیں اور قہقہے لگا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی قرآن و حدیث کو مد نظر رکھا، یا ہم نے آخرت کے ہولناکیوں کو پیش نظر رکھا کہ آخرت میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ کون ہم نہیں جانتے۔ تو یاد رکھنا، جب مرنے کے بعد ہمارے سارے رشتہ دار، ہمارے اپنے، ہمارے بھائی، ہمارے باپ، ہمارے والدین، ہمارے دادا، جب ہمیں قبر میں دفنا کر کے الٹے قدم واپس ہوں گے تو اس کے بعد قبر میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی ہماری قبر میں نہیں جائے گا۔ ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہمارے نیک اعمال، ہماری چند رکعات نمازیں، ہمارے چند روزے جو صرف ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے رکھے ہوں گے۔ اب وہاں جانے کے بعد ہم پچھتائیں گے، افسوس کریں گے، اور اتنا پچھتاوا ہوگا، اللہ کی قسم اتنا پچھتاوا ہوگا کہ ہم سوچیں گے کاش ایک موقع مل جائے، بس جیسے موقع ملے گا میرے پاس جتنی دولت ہے، جتنا مال ہے، وہ سب کچھ میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، وہ سب کچھ میں اللہ کی راہ میں نچھاور کر دوں گا تاکہ یہاں میں آرام کے ساتھ رہ لوں۔ لیکن اسلامی بھائیوں، موقع نہیں ملے گا، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، ابھی سنبھلنے کا وقت ہے، ابھی سنبھل جائیں، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ فرعون کو بھی جب اللہ رب العالمین نے سمندر میں ڈبایا تو بہت کوشش کیا کہ بچ جاؤں، یہ موقع مل جائے اس کے بعد میں راضی کروں گا اللہ کو، لیکن نہیں، موقع نہیں ملے گا۔ آج تک فرعون عبرت بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے، اس کے باوجود ہم نصیحتیں نہیں حاصل کرتے، اس کے باوجود ہم قرآن و حدیث کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے۔ اگر ہمیں کہیں اپنے بزنس میں، کاروبار میں اپنی دولت لگانی ہو تو پوری طرح سے تحقیق کریں گے، معلومات کریں گے، اس سے مشورہ کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کی گاڑی کمائی میں لگاؤں اور وہ ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، کسی کام کا نہ ہو، دھوکہ مل جائے مجھے، میرا پورا پیسہ ڈوب جائے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ دین کے معاملات میں ہم کیوں نہیں معلومات کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟
دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں، مشغول ہیں، بزی ہیں. ہم بتاتے ہیں دنیاوی کام کو، دنیاوی کام میں اتنے مشغول ہیں کہ دینی کام آ جائے نہیں، ہم کو اس کو بعد میں کرنا ہے، پہلے ہم کو دنیا کے کام کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین دنیا بنانے کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا ہے، دین بنانے کے لیے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو ہم اللہ کو راضی اور خوش کریں. لیکن یاد رکھنا اسلامی بھائیوں، اگر یہی جس روش پہ جو ابھی ہمارا چال چلن ہے، جس طرح سے ہم ابھی زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھنا اگر یہی حالت رہی اور اسی طرح سے ہم چلتے رہے، اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیا، اگر ہم نے اپنے اندر بدلاؤ اور تبدیلی نہیں لائی، تو یاد رکھنا آج ہم دنیا کے اندر کتنے ذلیل و خوار ہیں. اس سے بھی بری حالت آنے والی ہے. ہماری نسلیں، ہمارے آنے والے بچے اس سے بھی برے دور دیکھنے والے ہیں. اس لیے اسلامی بھائیوں، نسلوں کی حفاظت چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ آنے والا کل، آنے والا وقت ہمارا اچھا ہو، معاشرہ صالح ہو، نیک ہو، ہمارے بچے لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہو، تو یاد رکھنا اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. ان بچوں کی ویسی تربیت کرنی پڑے گی، انہیں صحیح دین سے، صحیح تعلیم سے واقف کرانا پڑے گا. تب تو ہمارا کل ہمارا فیوچر آنے والا اچھا ہوگا. نہیں تو سوائے ذلت، رسوائی کے، لڑائی جھگڑے فساد، انہی چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں آنے والا. ہر آدمی چاہتا ہے جیسے مروں جنت نصیب ہو جائے. تو یاد رکھنا اگر اللہ کے امتحان میں فیل ہو گئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ آپ جاؤ جہنمی ہو، اللہ جہنم میں پھینک دے گا، جہنم میں جانے لگیں گے. جہنم میں ہے سانپ بچھو، طرح طرح کی چیزیں ہمیں نوچ کھا رہی ہیں. اب ہمیں بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دے، اے اللہ ہمیں بھوک لگی ہے کچھ کھانا دے دے. تو اللہ رب العالمین وہاں بہترین پکوان لا کر کے ہمارے سامنے پیش کرے گا. آج دنیا میں جو پکوان چاہے طرح طرح کی طاقت و قوت اللہ نے عطا کی ہے بنا سکتے ہیں. کبھی 2-3 دن دال وغیرہ کھا لے اور بولے مزہ نہیں آ رہا، ذائقہ نہیں چینج ہو رہا ہے، ذائقہ تبدیل کرنا ہے. ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے طرح طرح کے پکوان بنواتے ہیں گھروں میں. اللہ رب العالمین کے یہاں اگر فیل ہو گئے، جہنم میں چلے گئے، اللہ سے کھانا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کھانا لا کے دے گا. کون سا کھانا؟ ایک زقوم کانٹے دار درخت ہے جہنم میں، کانٹے دار درخت ہے، اس کا پھل بہت کانٹے دار ہوتا ہے. جب اللہ رب العالمین سے کھانا مانگیں گے جہنمی، یہ جہنمیوں کا کھانا ہے. جب اللہ سے کہیں گے اللہ وہ کھانا دے دے مجھے کھانے کے لیے، اللہ رب العالمین وہ کانٹے دار درخت کا پھل ہمیں لا کر کے دے گا. ہم اس کو کھائیں گے، جیسے کھائیں گے ہمارے گلے میں اٹک جائے گا اور وہ اتنا چبھے گا کہ ہم اللہ سے کہیں گے اللہ اس کو حلق سے اتارنے کے لیے ہمیں پینے کے لیے پانی دے دے. آج پانی کی ضرورت پڑے، گرمی کا مہینہ ہو تو بہترین فریج وغیرہ موجود ہے، شربت وغیرہ اچھی طرح سے بنا کے پی لیتے ہیں نا. اگر جہنمی ہے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس پھل کو ہمیں اپنی حلق سے اتارنے کے لیے، پینے کے لیے پانی دے دے، اللہ رب العالمین اس وقت ہمیں خون اور پیپ کی شکل میں پانی پینے کے لیے دے گا. تو یہ بتاؤ اسلامی بھائیوں کہ خون اور پیپ پینا پسند ہے یا جہنم میں کانٹے دار درخت کھانا پسند ہے، یا جنت میں جا کر کے جنت کی نہروں میں غوطہ لگانا چاہتے ہیں؟ جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کیا آرام ہے؟ بہت بڑے بڑے مالداروں کا نام سنے ہوں گے نا دنیا کے اندر کہ فلاں شخص ہے، کیا بلڈنگ ہے اس کی، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، ساری چیز اس کی اپنی پرائیویٹ چیزیں اس کے پاس اپنی پرسنل ہے نا. سنے ہوں گے وہ کتنی عیش و عشرت کی زندگی، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے جنت کے. اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی، میٹھے میٹھے پھل، اونچے اونچے پہاڑ، اونچی اونچی بلڈنگیں، بنگلے ایسے کہ رشک کریں گے، تعجب کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہاں واقعی ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے کچھ کیا اور اللہ نے یہ انعام کی شکل میں ہمیں عطا کیا. تو اسلامی بھائیوں اللہ کے واسطے جب تک ہم اس دنیا میں رہیں کوشش یہ کریں کہ اپنی ذات سے، اپنے نفس سے دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، کسی کی برائی نہ کریں، غیبت نہ کریں، چغلخوری نہ کریں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، کسی کے حقوق نہ ہڑپیں. اپنی آئی میں سب سے بڑا جو مجھے دکھتا ہے سب سے بڑا پرابلم، تھوڑی تھوڑی سی زمین کے لیے لڑ جائیں گے. تھوڑی تھوڑی سی زمین کو کیسے چاہیں گے؟ ایک بتا ایک ہاتھ کی زمین ہے، اس کو چھاٹ کے اللہ کی قسم مر جاؤ گے، ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. آل و اولاد مزہ کریں گی، وہ کبھی مڑ کر کے ہمارے لیے دعائیں بھی نہیں کریں گی اللہ سے، وہ ہمارے نام پر کبھی صدقہ و خیرات بھی نہیں کریں گے. یہاں تک کہ اگر ہمارا بینک بیلنس ہے 40-50 ہزار روپیہ تو سوچیں گے کیسے اس کو نکال کر کے جلدی سے اپنی زندگی کے استعمال میں لایا جائے.
کوئی اولاد نہیں کام آنے والی. سوچے نا ہمارے باپ دادا وفات پا چکے, مر چکے, کتنا دن ہو گیا, کتنی بار ان کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کریں, کتنے روپے ہم ان کے نام پر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں. کچھ ہے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں عقل نہیں آتی ہے, ہماری عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے. ہم سب کچھ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, لیکن عمل نہیں کرتے. ایک آیت کریمہ پڑھ کے اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو مشرکین مکہ کے بارے میں نازل کیا تھا. مشرکین مکہ, ہم مشرکین نہیں ہیں, ہم مومن مسلمان ہیں. یہ آیت اللہ نے ان لوگوں پر نازل کی تھی, لیکن آج یہ آیت کریمہ ہمارے اوپر بالکل فٹ آتی ہے. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے پاس دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کے پاس آنکھ ہے لیکن وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے پاس کان ہے لیکن وہ سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ, یہ کیا ہے؟ چوپایوں کی مانند ہے. ہم جانوروں کی مانند ہیں. اگر اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے, لیکن اس کے باوجود نہیں کرتے, تو گویا کہ ہم جانوروں کی مانند ہو گئے. پھر آگے اللہ نے فرمایا بل ہم اضل, بلکہ یہ کیا گمراہ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, اور یہی لوگ غافلوں میں سے ہیں. تو ہم غافل ہیں, گمراہ ہیں, ہم چوپایوں میں سے ہیں, یقیناً ہے, کیونکہ اللہ نے ہمیں جو احکامات دیے ہم جانتے ہیں, لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے. تو اسلامی بھائیوں, ظاہر سی بات ہے ہم گمراہ ہیں, ہم غافل ہیں اللہ کے دین سے, اللہ کی شریعت سے. تو اپنے آپ کو غافل نہ رکھے. یہ آیت اللہ نے مشرکین مکہ کے بارے میں نازل کی تھی, لیکن آج یہی آیت کریمہ ہمارے اوپر ایک دم صادر آتی ہے. اللہ کے واسطے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرو, دنیا کی تمام طاقتیں ہمارے قدم بوس ہوں گی. ہم اتنے واقعات سنتے ہوں گے کہ صحابہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 200 لوگ بڑی بڑی جنگیں فتح کر جایا کرتے تھے. ان کی ہمت, ان کی جرات اور اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ ہوتی تھی. آج ہم پریشان ہیں, اتنی طاقت میں ہے, اتنے سارے لوگ ہیں, پھر بھی پریشان ہیں. تو پریشانی کی وجہ ہم خود اپنے اندر تلاش کریں, اپنے ہاں جھانک کر کے دیکھیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم پریشان ہیں. تو پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین سے غافل ہیں, اور اگر اللہ کے دین سے ہم غافل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ہمارے اوپر عذاب کی شکل میں زبردستی لا کر کے تھوپ دیا ہے. گویا کہ یہ سب چیز ہمارے لیے عذاب کی شکل ہے, لیکن پھر بھی ہم نہیں سمجھتے, پھر بھی ہم دوسروں پر الزام لگاتے رہتے ہیں. تو اللہ کے واسطے اپنی سوچ کو بدلو, اپنی سوچ میں تبدیلی لاؤ, اللہ رب العالمین کی عبادت کرو, ایک دوسروں سے تعلقات بناؤ, میل محبت رکھو, الفت و محبت کے ساتھ مل جل کر کے اچھے طریقے سے رہو. اور اگر کسی کے ساتھ آپ اچھائی کرتے ہو, بھلائی کرتے ہو, اور وہ آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے, تو یہ مت سوچنا کہ میں نے اس کے ساتھ اچھائی کیا اور میرے ساتھ برائی کیوں کیا. آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں تو یہ سوچ کر کے کریں کہ یہ میں کر رہا ہوں, اللہ رب العالمین مجھے اس کا بدلہ دے گا. بس دنیا میں ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے کسی انسان سے, ہم اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے. یہ سوچ کر کے خیر خواہی کرو گے, انشاءاللہ دنیا کے اندر امن و امان قائم ہوگا, فتنوں فساد سب کچھ ختم ہوگا. اگر ہمیں فائدہ رہے گا, ہم یہ سوچیں گے کہ اس کے ساتھ ہم بھلائی کر رہے ہیں تاکہ اس سے ہم کو یہ فائدہ ہو, تو ایسے بھلائی کی اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں میں الفت و محبت پیدا فرمائے. اے اللہ, ہم تمام لوگ جب تک اس دنیا میں باقی رہیں, اے اللہ کتاب و سنت کے مطابق